السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نور اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد انفو۔ ناظرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا یعنی موجودہ عراق کے شہر موصل کی ایک بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ نینوا میں کئی سالوں تک حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے رہے، مگر جب وہ ایمان نہ لائے تو آپ علیہ السلام ان کو عذاب آنے کی خبر سنا کر تیونس کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر نکلے تو قوم نے آپ علیہ السلام کے عدم موجودگی میں توبہ کر لی۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے اسرائیل کے علاقے یافا سے کشتی میں سوار ہوئے، لیکن کچھ دور جا کر کشتی دریا کے موجوں میں پھنس گئی، اور اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے نہیں پہنچتی جب تک کہ اس غلام کو کشتی سے نہ اتارا جائے۔ اب ہوا یوں کہ کشتی بور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے قرعہ ڈالا جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا۔ سب کہنے لگے، نہیں، ان کے چہرے پر سجدوں کا نشان ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتے، لہٰذا دوبارہ قرعہ ڈالا گیا۔ پھر سے حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور جب 3 دفعہ قرعہ آپ کے نام پر نکلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا لی تاکہ دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے، اور یہ آپ پر ایک کڑا امتحان تھا۔ محمد انفو کے معزز ناظرین و سامعین، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے ذوالنون اور صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی مچھلی ہے۔ دوسری طرف مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں۔ آپ نے فوراً بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور توبہ و استغفار کیا، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنے قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے تھے۔ ان کی معافی کو قرآن پاک کے سورہ انبیاء میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: آخر کار اس نے تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو تمہارے پاس ہماری امانت ہے اگل لے۔ چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے 40 دن بعد زندہ و سلامت اگل دیا۔ وہ ایسی ویران جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا اور نہ سبزہ، بالکل چٹیل میدان تھا، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام بے حد کمزور ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نومولود بچے کی طرح ناتواں کمزور تھے۔ آپ کا جسم بہت نرم و نازک ہو گیا تھا اور آپ کے جسم پر کوئی بال بھی نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب کدو کے بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ پر سایہ کیے رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک جنگلی بکری صبح و شام آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم و احسان ہی تھا، ورنہ آپ تو ضعیف و کمزور تر ہوتے چلے جاتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس کیفیت کو قرآن پاک اس طرح بیان کرتا ہے۔ ترجمہ: آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ محمد انفو کے معزز ناظرین و سامعین، اس واقعے کے کئی سو سال بعد جدید سائنس نے بھی بڑی مچھلیوں کی نشاندہی کی ہے جنہیں ویل مچھلی کہا جاتا ہے، بلکہ کچھ تحقیقاتی اداروں نے ان پر تحقیق کرنے کے بعد اپنی رپورٹ بھی باقاعدہ طور پر شائع کی ہے۔ ناظرین کرام، ویل دراصل دیوہیکل مچھلیوں کے وسیع خاندان کا نام ہے۔ اس لیے یہ جاننے سے پہلے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے، ہمیں پہلے اس قداور جانور کے کچھ مخصوص عادتوں اور صفات کو جاننا ہوگا
جس سے اس معجزے کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے جانا کہ ویل دراصل دیوہیکل مچھلیوں کے وسیع خاندان کا نام ہے، لہٰذا اس خاندان میں بڑے ویل، بوتل کی ناک والے ویل، قاتل ویل، بلو ویل اور ڈولفن وغیرہ شامل ہے۔ ویل مچھلی باقی تمام مچھلیوں سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ پستان رکھنے والا مچھلی ہے۔ سب سے حیرت والی بات تو یہ ہے کہ اس میں خون گرم ہوتا ہے۔ ویل کے منہ کے قریب 2 نتنے ہوتے ہیں جو عموماً پانی سے باہر ہوتے ہیں، چنانچہ اسے سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ خواتین و حضرات، ویل کی جسامت 4 تا 100 فٹ اور وزن 100 پاؤنڈ تا 150 ٹن ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ 98 فٹ لمبی ویل کو تولا گیا تو اس کا وزن ہاتھی کے وزن کے برابر نکلا۔ اس کی دم ہوائی جہاز کی طرح ہوتی ہے جس کا ایک سرا اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ اس کی جلد شفاف اور چکنی اور منہ کے قریب مونچھوں کی طرح لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ اکثر اسے شکار پکڑنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی کیونکہ اس کا تیرتے وقت اپنا بڑا سا منہ کھلا رکھنا ہی کافی ہوتا ہے، جس سے بے شمار مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور اپنے آپ اس کا چارہ بننے کے لیے چلے آتے ہیں۔ اور اگر دنیا میں وزنی اور بڑے زبان کا مقابلہ کیا جائے تو بلو ویل سر فہرست رہے گی کیونکہ اس کی زبان کا وزن لگ بھگ 6 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، ویل کا منہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں آسانی سے 20-25 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کا منہ بہت فراخ اور وسیع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان کو بآسانی نگل سکتی ہے اور بعد میں اسے اگل کر باہر پھینک بھی سکتی ہے۔ اس کے حلق کے نیچے کئی جھریاں ہوتی ہے اور جب اسے معمول سے زیادہ چیز نگلنی پڑ جائے تو جھریوں کے کھل جانے کی وجہ سے اس کا منہ وسیع تر ہو سکتا ہے اور وہ ایک عام انسان کی جسامت سے بڑی اشیاء کو بآسانی نگل سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن پاک کے 3 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے نگل لینے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ بعض ماڈرن لوگ اس واقعے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آخر اتنے دنوں تک بغیر کھائے پیے چاروں طرف سے بند ایک اندھیر کوٹری میں ایک انسان کیسے زندہ رہے، لیکن بات یہ ہے کہ معجزات ہمیشہ عقل سے بالاتر ہوتے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے والے حیران رہ جاتے ہیں، اور ان کو معجزہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے محدود عقل میں نہیں آتے۔ لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کے تناظر میں چند واقعات میں آپ حضرات کو سنانا چاہوں گا۔ سو آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ 1890 میں ایک جہاز فوکلینڈ کے قریب ویل مچھلی کا شکار کر رہا تھا۔ اس کا ایک شکاری سمندر میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ویل مچھلی نے اس کو نگل لیا۔ بڑی مشکل کے بعد 2 روز میں اس ویل مچھلی کو پکڑ لیا۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو شکاری زندہ نکلا، البتہ اس کا جسم اندرونی تپش کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا اور 14 دن کے علاج کے بعد بالآخر وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ 1958 میں 17 مشرق نامی جہاز فوکلینڈ میں ویل مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ اس کا بارکلے نامی ملاح سمندر میں گرا جسے مچھلی نے نگل لیا۔ پورا عملہ اسے کلاہاڑیوں سے کاٹنے لگا کہ مچھلی کے پیٹ میں حرکت محسوس ہوئی۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی زندہ مچھلی نگلی ہوگی۔ پیٹ چیرا تو اس سے ان کا بارکلے نامی ساتھی نکلا جو تیل اور چربی میں لتڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ جب میں سمندر میں گرا تو میں نے پانی میں ایک شدید سرسراہٹ محسوس کی جو ایک ویل مچھلی کے دم سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار اس کی جانب کھینچا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک تاریکی نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک نرم مگر تنگ سے راستے میں سے گزرتے ہوئے محسوس کیا۔ جب میں نے ان دیواروں کو اپنے ہاتھ سے چھوا تو حقیقت کھلی کہ میں ایک ویل مچھلی کے پیٹ میں ہوں۔ میں نے خوف کی جگہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کی، موت کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہونے لگا۔ وہاں روشنی بالکل بھی نہ تھی، البتہ سانس لے سکتا تھا۔ سانس لینے پر ہر بار ایک عجیب سی حرارت میرے اندر آ جاتی۔ میں آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا گیا، اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔
اب جو میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو جہاز کے کپتان کے کمرے میں پایا۔ بارکلے کو ہسپتال میں داخل کیا گیا، جہاں وہ علاج معالجے کے بعد مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ خواتین و حضرات، جب یہ خبر اخبارات میں چھپ گئی تو علم اور سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ کئی نامور صحافیوں نے بارکلے کا انٹرویو کیا۔ ایک مشہور سائنسی جرنل کے ایڈیٹر مسٹر ایم ڈی پول نے تحقیق کرنے کے بعد لکھا کہ اس حقیقت کے عیاں ہونے پر میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آسمانی کتابوں میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے، اور اس میں شک کرنا ایک زندہ حقیقت کے جھٹلانے کے برابر ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہاں تک تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خوبصورت ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور مزید اس طرح کے خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل محمد انفو کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کون سی بات زیادہ انٹرسٹنگ لگی، اپنے رائے سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بھی آگاہ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔